وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ما يقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا گیا ما یقال لک، یا نہیں کہا جاتا آپ کے لیے الا ما قد قیل للرسل، سوائے اس کے کہ جو کہا گیا رسولوں کے لیے من قبلک، آپ سے پہلے. یعنی جو کچھ آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے نا، یہی پہلے رسولوں کو بھی کہا گیا. سبحان اللہ. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے نہیں کہا گیا الا مگر ما قد قیل، وہی کچھ جو کہا گیا للرسل، رسولوں کے لیے من قبلک، آپ سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ بھی ہرزہ سرائی آپ کے بارے میں کرتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، مختلف قسم کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے نا، یہ وہی کچھ ہے جو پہلے نبیوں کو بھی کہا گیا. لہٰذا آپ تسلی رکھیں، آپ کوئی پہلے نہیں ہیں کہ جس کو یہ کچھ کہا گیا، آپ سے پہلے بھی نبیوں کو یہ کچھ کہا گیا. اللہ اکبر. لہٰذا آپ تسلی رکھیے، اس سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ نبیوں کو یہی کچھ کہتے رہے. جیسے اللہ کریم نے قرآن حکیم میں سورہ زاریات میں فرمایا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، کہ جو آپ سے پہلے لوگ آئے تھے اسی طرح انہوں نے کہا. کیا کہا؟ ساحر او مجنون، یا ساحر کہا یا مجنون کہا. اتواصوا بہ، کیا انہوں نے وصیت کی تھی ان کو؟ یعنی ان کی بات آگے انہوں نے جو ہے وہ چلائی ہے. بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ تھے ہی سرکش قوم تھے. وہ بھی سرکش قوم تھے، یہ بھی سرکش قوم ہے. جو سرکش ہوتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں. تو گویا ما یقال لک کا معنی یہ ہوگا، یعنی ما یقال لک کا ایک معنی یہ ہوگا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے، اور جو کچھ آپ کی شان میں عرضہ سرائی کی جاتی ہے، وہی کچھ جو ہے وہ سابقہ انبیاء کو بھی کہا گیا. ایک تو اس کا معنی یہ ہے. دوسرا اس کا معنی اور بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا. ما یقال لک، آپ کو اللہ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، سوائے اس کے جو کہا گیا آپ سے پہلے رسولوں کو. یعنی جو حکم توحید اور اخلاص کا پہلے نبیوں کو دیا گیا تھا، وہی توحید اور اخلاص کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. یہ دونوں تفسیریں اس کی ہو سکتی ہیں. ما یقال لک کا تعلق اس رسپانس سے بھی ہو سکتا ہے جو معاندین نبوت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے جو رسپانس دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے نام دیے، وہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. یہی کچھ جو ہے پچھلے نبیوں کو بھی کہا گیا، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے وہی حکم پچھلے انبیاء کو ہوا، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور اسی طرح کا رسپانس پہلے نبیوں کو بھی دیکھنے کو ملا، اور اسی طرح کا رسپانس جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کو ملا. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. اللہ اکبر. پس بے شک تیرا رب جو ہے لذو مغفرت، لازماً مغفرت والا ہے. لذو مغفرت، اللہ اکبر، وہ لازماً مغفرت والا ہے. وذو عقاب علیم، اور وہ دردناک پکڑ والا ہے، سخت پکڑ والا، دردناک پکڑ والا. اللہ اکبر. یہ وہی بات ہے کہ اللہ مغفرت والا بھی ہے، اللہ پکڑ والا بھی ہے.
جیسے اللہ کریم نے سورۃ الحجر میں فرمایا نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان کے، ان کی تعلیمات مان کے ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے مغفرت والا ہے، لذو مغفرت۔ اور جو نبیوں کی مخالفت کرتا ہے اور نبیوں کی تعلیمات کو نہیں مانتا، وذو عقاب علیم، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دردناک پکڑ والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر ہم وَلَوْ، اور اگر جَعَلْنَاهُ، ہم بنا دیتے اس کو قرآنًا أَعْجَمِيًّا، قرآن کو عجمی قرآن بنا دیتے، لَقَالُوا، تو لازماً یہ کہتے لولا فصلت آیاتہ، کیوں اس کی آیات کھول کر بیان نہیں کی گئیں، کیوں اس کی آیات تفصیل سے بیان نہیں کی گئیں۔ پھر یہ کہتے کیا مطلب؟ اصل میں جو کفار مکہ ہیں وہ ایک اعتراض کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چونکہ عربی ہے اور قرآن بھی عربی میں ہے، تو اس سے ان کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنایا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے خود بنایا ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ کسی اور زبان میں قرآن نازل ہوتا نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہ ہوتی، کسی اور زبان میں قرآن نازل ہوتا تو پھر یہ کنفرم ہوتا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یہ تو زبان ان کی اپنی ہے، تو اس سے یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے یا انہوں نے خود بنایا ہے۔ یہ مغالطہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی ہے اور قرآن بھی عربی میں ہے، قرآن اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو پھر یہ کنفرم ہو جاتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے، یہ قرآن ایسا ہوتا جو کسی اور زبان میں ہوتا، عربی زبان میں نہ ہوتا، عجمی زبان میں ہوتا، لقالو، تو پھر انہوں نے یہ کہنا تھا لولا فصلت آیاتہ، ہمارے لیے اس کی آیات کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں، یعنی عربی زبان میں اس کو کیوں نہیں کھولا گیا۔ پھر یہ کہتے، پھر ان کو یہ اعتراض ہوتا، پھر یہ کہتے اعجمی و عربی، پھر انہوں نے کہنا تھا کلام عجمی اور رسول عربی، اعجمی و عربی، یعنی ایک چیز عجمی ایک چیز عربی۔ پھر ان کا اعتراض یہ ہونا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عربی رسول جو ہے وہ عجمی قرآن دے رہا ہے، تو یہ اعتراض پھر ان کو پیدا ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ جو قرآن ہے نا، للذین آمنوا، جو لوگ مان جاتے ہیں نا ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے۔ جو مان جاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے۔ اور ایمان کا معنی ہے مان جانا، جس نے مان لیا کہ اللہ کا کلام ہے اس کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جس نے نہیں مانا والذین لا یؤمنون، اور جنہوں نے ماننا ہی نہیں، وہ آپ قرآن عربی دے دیں، قرآن عجمی دے دیں، کسی زبان میں آ جائے، جنہوں نے ایمان نہیں رکھنا۔ اصل میں معاملہ ایمان کا ہے، اصل میں معاملہ زبان کا نہیں ہے، اصل معاملہ ایمان کا ہے۔ جن کو ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلام ہم تک پہنچانے والے ہیں، جن کو یہ ایمان ہے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ قرآن کس زبان میں آیا ہے، ان کو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ ایمان کا معاملہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ ایمان کا معاملہ۔ یعنی قرآن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بات ختم ہوئی۔ یہ بہانے وہ بناتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، یہ بہانے سب ان کو آتے ہیں، اور ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ بغیر دیکھے، بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی بات کے آپ صرف مان لیں کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ ایمان۔ وہ حدیث کے اندر ایمان کی تفصیل بیان ہوئی ہے نا، اور یہ جو پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کوئی واقعہ بیان کیا، سابقہ امتوں کا کوئی واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے جانور کے اوپر، اپنے بیل کے اوپر بوجھ لادا یا سواری کی، تو وہ بیل بول پڑا۔ اس نے کہا میں بوجھ لادنے کے لیے یا سواری کرنے کے لیے تو نہیں ہوں، میں تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں۔ تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی تھی، مجلس میں سے ایک آدمی بول پڑا، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل بھی بولا، کبھی بیل نے بھی باتیں کی، آپ کہہ رہے ہیں بیل نے یہ کہا، تو بیل کبھی بولا ہے بھلا؟ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا انا اومن بہی و ابو بکر و عمر۔ آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، اور عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ ابو بکر اور عمر نے بیل کو بولتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کوئی چشمدید گواہ تھے؟ نہیں، وہ ایمان کی سطح پہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں وہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیل نے باتیں کی تو بیل نے باتیں کی ہیں۔ تاریخ اسلامی میں، بلکہ تاریخ انسانی میں اگر ایک بھی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو کہ کبھی بیل نے باتیں کی ہیں، تاریخ پوری کوئی واقعہ نہ ہو، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائے کہ بیل بولا ہے تو بیل بولا ہے، یہ ایمان ہے۔ تاریخ پر ایمان نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ اس پر جو ایمان رکھتے ہیں ان کو قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، اور والذین لا یؤمنون، اور جو لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ان کو پھر اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ قرآن کہاں سے آئے کہاں سے نہیں آئے، انہوں نے ماننا ہی کوئی نہیں، انہوں نے نبی پاک وہ اجمی قرآن ہو عربی قرآن ہو انہوں نے ماننا ہی نہیں۔ لا یؤمنون، جو لوگ نہیں مانتے، جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقرم، ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، جیسے کانوں کے اندر ڈاٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں، بوجھ دیا ہوا ہوتا ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور یہ قرآن ان کے اوپر اندھا پن ہے، یعنی وہ عربی ہوتے ہوئے بھی اور عربی کو سمجھنے کے باوجود وہ قرآن کو یوں لیتے ہیں جیسے اندھے قرآن کو دیکھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور وہ ان کے اوپر اندھا پن ہے، بالکل جیسے یعنی اس کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان ہوگا تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی، ایمان نہیں ہے تو پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، باوجود اس بات کے کہ وہ عربی کے ہیں۔ ایمان ہو تو اجمیوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ عربی قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور ایمان نہ ہو تو عربی جاننے کے باوجود قرآن کی سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ فرق ایمان کا ہے، فرق زبان کا نہیں ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اولئک ینادون من مکان بعید، یہ ایسے ہیں جیسے پکارے جا رہے ہوں دور کے کسی مقام سے۔ اللہ اکبر، یہ امام قرطبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، ینادون من مکان بعید، کسی کو دور کے مقام سے بلانا۔ ظاہر ہے کسی کو دور سے بلایا جا رہا ہو تو اس کو سمجھ نہیں آتی نا مجھے کیا کہا جا رہا ہے، بہت دور ہو، اتنا دور ہو تو آواز تھوڑی سی آتی ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کیا آ رہا ہے۔ تو یہ محاورہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے
وہ ایسے ہی ہے جیسے ان کو دور کے مقام سے بلایا جا رہا ہو. اولئک ینادون، جیسے وہ پکارے جاتے ہیں، من مکان بعید، دور کے مکان سے، کسی دور کے مقام سے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. اللہ اکبر. اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی. یعنی یہ سارے بہانے لوگ بناتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب کتاب ملی تھی فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا. یعنی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں اختلاف نہیں ہوا. اختلاف اس وقت بھی ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ کی گئی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. اللہ اکبر. یعنی کیا مطلب کہ جو لوگ قرآن کے بارے میں شک کر رہے ہیں اور قرآن کے بارے میں مختلف قسم کی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں پہلے سے یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا، پہلے سے فیصلہ کیا کر لیا ہوتا؟ ایک تو یہ کہ ان کو مہلت دینی ہے. ایک تو فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر لی گئی ہوتی. تو وہ پہلے سے طے کر لی گئی بات ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو مہلت دینی ہے، اور اس مہلت کے بعد پھر جو فیصلہ ہوگا، اس مہلت کے بعد جیسے جنگیں ہوئیں اور جنگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ یہ جنگوں کے ذریعے سے ان کو شکست ہوگی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کی جو نسلیں ہیں ان میں سے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کو ماننے والے ہوں گے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف گئے تھے تو طائف سے واپسی پر جو فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ حکم فرمائیں تو میں اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا. مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو خالص اللہ کی بندگی کرتے ہوں گے. لہٰذا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کافروں کی جنگوں کا فیصلہ پہلے سے کیا ہوا ہے کہ یہ ان کی جنگیں ہوں گی اور اس کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں کامیاب ہوں گے، اور وگرنہ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی تباہ و برباد کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے تباہ و برباد نہیں کیا اور اس پورے پروسیس میں سے گزارا. اور یا پھر دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ بات پہلے سے طے نہ کر لی گئی ہوتی، یعنی کہ ان کے اولادوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی یہ بھی تباہ و برباد ہو چکے ہوتے. اللہ اکبر. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لفی شک منہ مریب، اس کے بارے میں شک میں ہیں، مریب جو اضطرار پیدا کرنے والا ہے، یعنی بالکل اضطراب پیدا کرنے والا. اور جس شک کے بعد انسان جو ہے وہ کسی ایسا شک جو انسان کو چین ہی نہیں لینے دیتا، ایسے شک میں یہ لوگ، اضطراب مریب کہتے ہیں ایسے شک میں مبتلا جو ہر وقت مضطرب ہو، پریشان ہو اس شک کی وجہ سے. تو یہ لوگ ایسے شک میں ہیں جو اضطراب پیدا کرنے والا، اضطراب میں ڈالنے والا. من عامل صالحا فلنفسہ، بس جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا، فلنفسہ، وہ اسی کے لیے ہے. ومن اساء، اور جس نے کوئی برائی کی، فعلیہا، پس وہ اسی کے اوپر ہے. یعنی کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہے. ومن اساء، اور جو کوئی برائی کرتا ہے، فعلیہا، اسی کے اوپر پڑتی ہے. وما ربک، اور نہیں ہے تیرا رب، بظلام للعبید، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا. تیرا رب لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظلام کہتے ہیں بہت زیادہ ظلم کرنے کو. ظلام یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ظلام بہت زیادہ ظلم کرنے والا. تو اللہ کے بارے میں یہ کہنا وما ربک بظلام للعبید، اور جگہوں پہ بھی آیا ہے. تو اللہ جو ہے وہ ظلام نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے؟ تھوڑا ظلم کرنے والا ہے؟
نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، اللہ تعالیٰ تو اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اللہ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر یہ جو ظلام مبالغے کا صیغہ آیا، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں دو توجیحات مفسرین نے کی ہیں، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ خوبصورت ہیں اور سمجھ میں آنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف اگر ظلم کی نسبت ذرا سی بھی کر دی جائے نا، ذرا سی بھی نسبت اللہ کی طرف ظلم کی کر دی جائے تو اس کا مطلب بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا ظلام، اللہ رتی بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رتی بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مبالغے کی نفی ہوتی ہے نا، مبالغے کی نفی، کہ وما ربک بظلام، ظلام مبالغہ ہے اور ما جو ہے نفی ہے اس کی، تو جو مبالغے کی نفی ہوتی ہے وہ اصل میں نفی میں مبالغہ ہوتا ہے۔ جو مبالغے کی نفی ہوتی ہے وہ نفی میں مبالغہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذرہ بھر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی جو نفی کی جا رہی ہے اس میں اس قدر مبالغہ ہے کہ رتی بھر، ذرہ بھر جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر سکتا۔ وما ربک بظلام للعبید، یہ اس کا یہی معنی ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور جو کوئی نکلتے ہیں پھل اپنے شگوفوں سے، وما تحمل من انثى، اور جو کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، ولا تضع، اور جو کوئی جنتی ہے، بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، لوٹتا ہے اس کی طرف علم، اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ آپس میں سوال کرتے ہیں نا قیامت کب آئے گی۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے نا، کافر لوگ، وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے قیامت نے کوئی نہیں آنا، وہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کب آئے گی، سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گی بتاؤ، بار بار یہی سوال، کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گی، بتاؤ کب آئے گی، یہ سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو قیامت کب آئے گی کا آپ کسی سے پوچھتے جائیں، کسی سیانے سے پوچھ لیں، کسی بڑے سے پوچھ لیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہ پتہ ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جن کے پاس ذکر کا علم ہے، تو ان سے پوچھتے جائیں۔ جس سے پوچھتے جائیں گے ہر ایک نے یہی کہنا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کب آئے گی، اسی کو پتہ ہے کب آئے گی۔ یہ ہے معنی الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم تو لوٹتا ہے اللہ کی طرف۔ تو جبریل علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہ جتنا پوچھنے والے کو پتا ہے اتنا ہی بتانے والے کو پتا ہے، یعنی نہ پوچھنے والے کو پتا ہے نہ بتانے والے کو پتا۔ اللہ، یعنی نہ جبریل کو پتا یا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا۔ اللہ کے بعد اس دھرتی پر سب سے بڑے عالم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہے؟ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم تو اسی کی طرف۔ اللہ اکبر۔ جیسے قرآن میں کہا الی ربک منتہاہا، اس کی جو
اس کا علم جو ہے وہ رب کے پاس ہی ہے۔ یا پھر فرمایا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کو ظاہر کرے گا، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر سوائے اس کے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم ہے ہی نہیں۔ لہذا دنیا میں جتنا مرضی آپ سوال کرتے جائیں، پوچھتے جائیں، ایک دوسرے سے پوچھے، دوسرا تیسرے سے پوچھے، تیسرا چوتھے سے پوچھے، بڑے سے بڑے لوگوں سے پوچھیں، چھوٹے لوگوں سے پوچھیں، آپ جس طرح مرضی سوال کرتے جائیں، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کی طرف نہیں لوٹتا۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور نہیں نکلتے پھل اپنے شگوفوں سے، وما تحمل من انثی، اور نہیں مادہ کوئی حاملہ ہوتی، ولا تضع، اور نہیں بچہ جنتی، الا بعلمہ، مگر وہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ایک مثال دے کے قیامت کے بارے میں ان کو پرابلم تھا اور قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور اس کے بارے میں کہا کہ اس کا علم اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ کہہ کے یہ آگے جو یہ مثال دی ہے، یہ مثالیں دی ہیں تین، کہ یہ جو تین مثالیں ہیں، مثلا شگوفے سے پھل نکلتا ہے، تمہیں پتہ ہے کب نکلنا ہے؟ مادہ حاملہ ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے کب حاملہ ہونا ہے؟ مادہ بچہ جنتی ہے، تمہیں پتہ ہے کب جننا ہے؟ جب ان چیزوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اور ان چیزوں کا جو تمہارے سامنے کی چیزیں ہیں، ان سامنے کی چیزوں کا علم بھی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر قیامت کے حوالے سے تمہیں کیوں پریشانی ہوتی ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے؟ قیامت تو ایک بڑی بات ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اس کا علم تو سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ جو سامنے کی چیزیں ہیں، سامنے وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، شگوفے سے پھل نکلتے ہیں، مادہ حاملہ ہوتی ہے، مادہ بچہ جنتی ہے، یہ روز کی باتیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی تمہیں نہیں پتا ہوتا۔ جب اس کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا اور اللہ کو ہی اس کا علم ہے، تو پھر وہ بڑے حادثے کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور اس دن وہ پکارے گا ان کو، أَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شریک کدھر ہے؟ اللہ، یعنی جن شریکوں کو تم نے میرے شریک بنایا ہوا تھا وہ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دن پکارے گا۔ قالوا، تو سب وہاں کہیں گے آذناک ما منا من شہید، ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کے سامنے انکار کریں گے کہ ہم شریکوں کو شریک سمجھتے ہی نہیں تھے، یعنی یہاں شریک بنائے ہوئے ہیں، اور جب اللہ پوچھے گا قیامت والے دن تو وہاں انکار کر دیں گے۔ قالوا آذناک، کہیں گے اے اللہ ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، ما منا من شہید، نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا، یعنی ان شریکوں کی گواہی دینے والا، اس شرک کو کرنے والا، اس شرک کو تسلیم کرنے والا ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ کہیں گے قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے کہ اللہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، یعنی انکاری ہو جائیں گے اپنے شرک سے۔ اللہ اکبر۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ، اور ان سے گم ہو جائے گا ہر وہ چیز جس کو وہ پکارتے رہے اس سے پہلے، یعنی وہ سب گم ہو جائے گا، جن کو پکارتے رہے، چاہے یہ مورتیوں کو پکارتے رہے، چاہے شخصیتوں کو پکارتے رہے، چاہے پتھروں کو پکارتے رہے، چاہے یہ اپنے بڑے لوگوں کو پکارتے رہے، چاہے زندوں کو پکارتے رہے، چاہے مردوں کو پکارتے رہے، جس کو بھی یہ پکارتے رہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے جس کو پکارتے سب گم ہو جائے۔ اللہ، وَظَنُّوا، اور اس دن ان کو یقین ہو جائے گا۔ ظن جو ہے، ظنّ یظن، اس کا معنی گمان کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی یقین کرنا بھی ہوتا ہے۔ وَظَنُّوا، اور ان کو یقین ہو جائے گا، ما لہم من محیص، کہ ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جن کو پکارتے رہے وہ بھی گم ہو گئے، اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسہ الشر فیئوس قنوط۔ اب آگے اللہ نے انسان کی کچھ جو نفسیاتی کیفیات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور جب انسان کہا ہے تو اس سے مراد انسانوں کی اکثریت ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان
مال و اسباب، دعا الخیر کا مطلب بھلائی کی دعا بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ الخیر جب قرآن میں استعمال ہوا ہے تو دنیاوی مال و اسباب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان جو ہے عام طور پہ اکثریت انسان یہ کرتے ہیں کہ جو دنیا کا مال و اسباب ہے اس کو مانگتے نہیں تھکتا۔ یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ مجھے طاقت دے دے، یا اللہ مجھے اقتدار دے دے، یا اللہ مجھے کرسی دے دے، یا اللہ مجھے مال و اسباب دے دے، یا اللہ مجھے دولت دے دے، یا اللہ مجھے تندرستی دے دے، جو کچھ دنیا کا ہے مانگتے نہیں تھکتا۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، یعنی دنیاوی بھلائیاں مانگتے انسان نہیں تھکتا، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، بس یہی ایک ہی مانگتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ اکثریت لوگوں کی بات ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے پروگرام میں صرف دنیا نہیں ہوتی، ان کے پروگرام میں آخرت شامل ہوتی ہے۔ باقی لوگوں کے پروگرام میں صرف دنیا ہوتی ہے، لہذا اگر آخرت پروگرام میں شامل ہے وہ مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ جنت عطا فرما دے، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے، اللہ بڑے گناہ ہیں تو ہمیں جہنم سے بچا، ساتھ یہ مانگتا ہے، ساتھ دنیا بھی مانگتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ بس دنیا ہی مانگتے جانا، دنیا ہی مانگتے جانا، دنیا ہی مانگتے جانا۔ جب دنیا مانگنے والا جو انسان ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اس کو جب کوئی برائی پہنچتی ہے نا، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قُنُوطٌ، اللہ اکبر، پھر وہ انتہائی مایوس اور انتہائی نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں ملا، مال ختم، ہر چیز ختم، ذرا سی برائی پہنچتی ہے تو اس سے بڑا نا امید اور مایوس کوئی نہیں ہوتا جو شخص صرف اور صرف دنیاوی نعمتیں مانگتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں مانگتا۔ مانگنے والے ہم سارے ہی ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کے بھی بعض اوقات لوگ مانگتے ہیں، مصلے پہ بیٹھ کے روتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ مانگ کیا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کیا مانگ رہے ہیں؟ جس نے صرف کاروبار مانگا، جس نے صرف دولت مانگی، جس نے صرف یہ مانگا اللہ میرے نمبر اچھے آ جائیں، میرے بچے کے نمبر اچھے آ جائیں، فلاں ہو جائے، صرف دنیا مانگی، دنیا مانگی، نہیں ملی تو پھر کیا ہوگا؟ مایوسی۔ جو مانگتا رہا وہ نہیں ملا تو وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر کوئی برائی پہنچی فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، انتہائی مایوس، انتہائی نا امید۔ اللہ اکبر، یئوس کا معنی بھی نا امید اور قنوط کا معنی بھی نا امید، اور یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا فرق اہل لغت نے کیا ہے مفسرین۔ وہ کہتے ہیں مایوسی ہوتی ہے باطنی اعتبار سے، اور قنوطیت ہوتی ہے ظاہری اعتبار سے۔ تو گویا ظاہر باطن سارا ہی نا امیدی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ہر اعتبار سے نا امید۔ مومن تو نہیں ایسا کرتا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مومن تو کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ لا ییأس من روح اللہ الا الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافروں کے علاوہ اور کوئی مایوس نہیں ہوتا، یعنی جو مومن ہے وہ تو مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، جو اس کو کوئی تکلیف پہنچی اس کے بعد جب ہم اپنی طرف سے اس کو رحمت چکھا دیتے ہیں، یعنی تکلیف پہنچی، یہ مصیبت میں تھا، اس مصیبت ختم ہو گئی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، جب ہم اس کو چکھاتے ہیں رحمت اپنی طرف سے، مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ، تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُ، جو اس کو تکلیف پہنچی تھی، تو پھر اس کا رویہ اور ہو جاتا ہے۔ یعنی مصیبت کے بعد ایک دم اس کو جب رحمت ملتی ہے تو پھر اس کا رویہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، پھر یہ کہتا ہے یہ میرا ہی تو حق تھا، میرا ہی تو حق تھا، مجھے مل گیا، یہ میرے ہی لیے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا قیامت قائم ہوگی،
وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں قیامت والے دن لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی، اچھائی ہی ہوگی. یعنی جو مجھے یہاں کاروبار اچھا چل پڑتا ہے، یہاں دولت مل جاتی ہے، یہاں خوشحالی مل جاتی ہے، تو پھر یہ کہتا ہے کہ یہ جو خوشحالی کو اللہ کی رحمت سمجھ کے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہاں مجھے خوشحالی ملی ہے تو آخرت میں بھی مجھے خوشحالی ملے گی. اول تو قیامت قائم نہیں ہونی، اگر قائم ہوئی بھی تو مجھے تو خوشحالی ملے گی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ فرماتا ہے پس یقیناً ہم خبر دیں گے الذین کفروا، ان لوگوں کو جو کافر ہوئے، بما عملوا، اس چیز کی جو وہ عمل کرتے رہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور لازماً ہم ان کو چکھائیں گے سخت عذاب. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.